ادب رسول کا اس حد تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہتمام تھا کہ جس ہاتھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے کی بیعت کی تھی، عمر بھر اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ کیوں؟ بھائی اس ہاتھ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ مبارک لگایا ہے، اس لیے ہم اس کا ادب کریں گے اور اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوئیں گے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں سواری کو تیار کرتے تھے، جیسے آج کسی استاد نے پیر نے جانا ہو تو لوگ گاڑی وغیرہ صاف کرتے ہیں، تو وہ سواری تیار کرتے تھے، کجاوا کستے تھے۔ اللہ کی شان کہ ایک رات ان کو نہانے کی حاجت پیش آ گئی اور اس وقت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سفر کا ارادہ فرما لیا۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئے کہ کجاوا بھی میں نے کسنا ہے اور مجھے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور سخت سردی کا موسم اور ماحول ہے، اور ان کی محبت رسول نے، ادب رسول نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا کسوں اور سواری کو تیار کروں۔ آخر انہوں نے ایک صحابی، انصاری صحابی کو کہا کہ برائے مہربانی آپ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا باندھ دیں، کیونکہ میں اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے کجاوے کو باندھنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہو تو کوئی صحابہ کرام سے سیکھے۔ برادران محترم، سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اہل ایمان کو سکھایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے مخاطب کرنے کے دو انداز ہیں، ایک خصوصی انداز، ایک عمومی انداز۔ عمومی انداز میں جب اللہ مخاطب کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں کافر بھی، مسلمان بھی، فرمان بردار بھی، نافرمان بھی، سب اس خطاب میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یہ خطاب خاص ہوتا ہے کہ اللہ صرف اہل ایمان کو اس آیت میں مخاطب بنا رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ خطاب خاص کر رہا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کے ادب کو بیان کرنا تھا تو پھر سب انسانوں کو شامل نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کو مخاطب کیا، کیونکہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سکھانا ہے تو وہ اہل ایمان کو سکھایا جائے گا۔ اس لیے کہ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو گویا آپ پابند ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جو ادب سکھائے گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور کافر اس آیت کا مخاطب اس لیے نہیں کہ وہ صاحب ایمان ہی نہیں، تو اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ادب یہ ہے کہ تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری آواز کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوگی اور کب آہستہ ہوگی؟ کہ اس کے لیے تم ایک اور ادب کا خیال کرو گے تو تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو کیسا رکھنا ہے۔ چنانچہ تم انتظار کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بولیں،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا لیول کیا ہے اور اس سے پست میری آواز کا لیول کیا ہو سکتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا، جس طرح کوئی انسان کسی سے کان میں بات کرتا ہے اس طرح میں آپ کو آہستہ آواز سے مخاطب کیا کروں گا۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کی آواز قدرتاً بہت بلند تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، تو وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کو مسجد میں نہ دیکھا تو پوچھا کہ فلاں صحابی کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ گھر بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ ان کی آواز تو قدرتاً بلند آواز ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اس آیت کے ضمن میں شامل نہیں ہو، تمہاری آواز قدرتاً بلند ہے، لہذا اگر تم میری بارگاہ میں بولو گے وہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوگی۔ اس طرح صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام کے ادب کا خیال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح آہستہ آواز سے باادب ہو کر بولا کرتے اور مخاطب ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ نے ہمیں سکھایا اور فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، معمولی سے بے ادبی، یہ معمولی سی بے ادبی کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کی آواز بلند ہو جائے، گستاخی نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی نہیں ہو رہی، بلکہ صرف اچانک آواز بلند ہو جائے تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان تحبط اعمالکم، اس بے ادبی کی یہ سزا ہوگی کہ اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دے گا، تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہاری عبادتیں سب برباد ہو جائیں گی۔ اب انسان سوچتا ہے ایک طرف عبادات ہیں، انسان کے کروڑوں نیک اعمال ہیں، اور دوسری طرف ایک معمولی سی بے ادبی کہ انسان کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ معمولی سی بے ادبی پر انسان کے عمر بھر کے اعمال کے برباد کرنے کا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ بھائی اس لیے کر دیا کہ اعمال کا تعلق تو ایمان سے ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو گئی تو ایمان ہی نہ رہا، جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر ساری دنیا کے اعمال، آپ کروڑوں اعمال اپنے نامہ اعمال میں شامل کر لیں تب بھی آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو بے ادبی معمولی کہ انسان کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے، اور سزا بہت کڑی کہ زندگی بھر کے اعمال انسان کے برباد ہو جائیں۔ اور آگے قرآن کی آیت ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ یہ جو اعمال کی بربادی ہے اور یہ بے ادبی ہے یہ اس حال میں ہوگی کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی انسان سے اگر کوئی گستاخی ہوتی ہے، کوئی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انسان کی آواز کا بلند ہونا اتنی بڑی بے ادبی ہے، اس پر اللہ اتنی کڑی سزا دے رہا ہے کہ انسان کے اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں اور اسے اپنے اعمال کی بربادی کا لٹنے کا احساس اور شعور بھی نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر اسے بے ادبی کا احساس ہوگا تو وہ توبہ کرے گا تو پھر وہ جنت میں جانے والا بنے گا۔ کہا نہیں، میرے نبی کی بے ادبی اتنی بڑی سزا ہے کہ میں تم سے توبہ کی توفیق بھی چھین لوں گا اور اس کی پاداش میں تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے پھرو گے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اور بے ادبی انسان کے عمر بھر کے اعمال بھی برباد کر دے گی
اس کو ایمان سے بھی محروم کر دے گی اور اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لے گی۔ تو اے اللہ، یہ تو بے ادبوں کی سزا ہے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے بنے، ان کی کیا جزا ہے؟ کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی اور توحید کو اتار دیا ہے۔ گویا بے ادبی کرنے والے ایمان سے محروم، عمل سے محروم اور توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور جو ادب رسول کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کا نور اتار دیتا ہے، ان کو توحید کی حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے، ان کو تقوی کا نور عطا کر دیتا ہے، اور ان کے اندر اللہ اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمو دیتا ہے، بھر دیتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کا انعام اور اس کا اللہ کی طرف سے بدلہ۔ تو اس لیے اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آج بھی یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو سوال یہ ہوا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ حکم باقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ حکم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب آواز بلند کرنے کا باقی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت منسوخ ہو گئی۔ قرآن کی آیت تو منسوخ نہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس آ کر بھی انسان اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آواز کو بلند کرنے کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ حکم باقی ہے کہ آپ کے روضہ اقدس کے پاس آ کر آواز بلند کرنے والا اپنی عمر بھر کے اعمال اور ایمان تک سے محروم ہو جاتا ہے، اور توبہ کی توفیق بھی اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب، چاہے جائے کہ وہاں سیاسی نعرہ بازی ہو، چاہے جائے کہ وہاں شور و شرابہ ہو، چاہے جائے کہ وہاں انسان شور و غل کرنے والا بنے، چاہے جائے کہ انسان ایک ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے ہو اور دوسرے ہاتھ سے وہ سیلفی کھینچ کر لوگوں کو دکھا رہا ہو کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہوں۔ تو اللہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان کو آداب سکھائے ہیں۔ اب ہم ایک جھلک دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام جو پہلے مخاطب تھے ان آیات کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں موجود تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام کیسے بجا لائے۔ چنانچہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نامناسب لفظ سن لیا تو تھپڑ کھینچ کے باپ کے چہرے پہ مارا، اور رسول پاک علیہ السلام کو آ کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بزرگ باپ کا لحاظ نہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن تلوار سے اتار دیتا، اور آپ کی شان میں بے ادبی کا معمولی سا جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے باپ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حَلْ لَا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى نَأْتِيَهُ، تم نے اس بزرگ کو گھر میں کیوں نہ چھوڑا، ہم ان کے پاس آ جاتے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو جملہ نکلا ادب و احترام میں گندا ہوا اور محبت سے لبریز جملہ یہ نکلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگ باپ اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بارگاہ میں چل کر آئیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر جائیں۔ کتنا ادب اور احترام ہے۔ اور سفر ہجرت پورا کا پورا قدم قدم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بھی بیان کرتا ہے، اور قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو بھی بیان کرتا ہے کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا خیال رکھا۔ غار ثور میں جب پہلے پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں تاکہ یہ پہاڑ کے نوکیلے پتھر آپ کے نرم و نازک قدموں میں نہ لگیں۔ آج بھی جوان اور صحت مند آدمی کے لیے غار ثور پہ چڑھنا آسان نہیں ہے، کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور نبوت کا وزن تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ادب و احترام کا خیال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار تک پہنچایا اور وہاں ٹھہرا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ٹھہریں، میں غار میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہو کوئی ڈسنے والی تو وہ مجھے ڈس لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہیں۔ اندر گئے، غار کو صاف کیا، سارے سوراخ بند کیے، اور پھر رسول پاک علیہ السلام کو اندر تشریف لانے کی دعوت دی، اور حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے تو ایک سوراخ کھلا رہ گیا، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی تاکہ اگر کوئی چیز ڈسنے والی آئے میری ایڑی اس کے آگے رکاوٹ بن جائے۔ چنانچہ ڈسنے والا سانپ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو ڈسا، لیکن بار بار ڈنگ کھانے کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنا پاؤں ہٹایا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کہ کہیں یہ حضور علیہ السلام کے ادب کے خلاف بات نہ ہو جائے۔ بالآخر ان کی آنکھوں سے آنسو گرے تو رسول پاک علیہ السلام کی نیند کھلی۔ آپ نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سوراخ تو میں نے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس پر میں نے اپنی ایڑی رکھ دی تھی، کوئی چیز اندر آنا چاہ رہی تھی، میں نے اپنی ایڑی نہیں ہٹائی اور بار بار ڈنگ کھا لیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا اور وہ درد اور زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اور وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام اور ادب کا لحاظ کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا ہوا ہے، گویا حضرت ابوبکر صدیق کی گود رسول پاک علیہ السلام کا تکیہ بن گئی۔ آپ نے تو اتنے ہی الفاظ سنے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آرام فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہیں گویا کہ قرآن حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں کھلا پڑا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا بہت خیال کرنے والے تھے۔ اسی سفر ہجرت میں لوگ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ انتظار کرتے، جب ان کو آپ کی آمد کی خبر مل چکی تھی سارے لوگ دن بھر نکلتے، اور جب سورج کی گرمی بہت تنگ کرتی تو پھر مدینے والے واپس چلے جاتے۔ ایک مرتبہ لوگ آئے، دن بھر انتظار کیا، اور جب گرمی بہت چڑھی لوگ واپس جانے لگے، ایک یہودی نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس میں سفید کپڑے پہنے ہوئے کچھ لوگ دو سوار آ رہے ہیں۔ اس نے بلند آواز سے مدینے والوں کو کہا اے مدینے والوں، جس سردار کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ تو مدینے والے دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے مدینے سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کے محلے میں قیام فرما ہوئے، مدینے میں داخل نہ ہوئے، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ اب جو لوگ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، وہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، اور جب دھوپ چڑھ گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا۔ اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جو کھڑا ہے وہ خادم ہے اور جو بیٹھا ہے وہ سردار اور پیغمبر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خود مصافحہ کر لیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اس لیے کہ آپ کے ادب کا اور آپ کے احترام کا اور آپ کے آرام کا خیال رکھا کہ جتنے لوگ آئیں گے مصافحہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مصافحہ کرتے رہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ نیچے تشریف فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ادب کا، احترام کا اور آپ کے آرام کا خیال رکھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا کوئی بے ادبی ہوتی تو فوراً تلوار سونپ کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک صاحب آئے جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام سے قرض لینا تھا، اور انہوں نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک گلے میں کپڑا ڈالا اور زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو گیا اور انار کی طرح چمکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو کہا تمہیں اتنی جرت کیسی ہوئی؟ حضور پاک علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں، اس کو اتنی بے ادبی کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی شان میں اتنی بے ادبی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک یہودی اور ایک منافق اپنا فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے، منافق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس امید سے آتا ہے کہ وہ کافروں کے بڑے خلاف ہیں تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا حضرت عمر کو کہ آپ ہمارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ کریں۔ یہودی نے بتایا کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر گئے، تلوار اٹھا کے لائے اور اس منافق کی گردن اتار دی اور کہا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ اس حد تک حضور پاک علیہ السلام کا احترام، آپ کے فیصلے کا احترام۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ میری کمر پر ایک چھوٹا سا کنکر آ کے لگا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بلا رہے تھے۔ میں گیا اور مجھے کہا وہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں ان کو میری طرف بلا کے لاؤ۔ وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، تم مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ یعنی اتنا ادب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام کی مسجد کا ہے کہ یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی اونچی آواز سے کوئی بات ہی کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند تھے، برداشت نہیں کرتے تھے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ تو ان کی ایک زوجہ محترمہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا الا تعلمینی ما احب، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میری کیا چاہت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کی چاہت، لیکن مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اب رکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ مجھے منع فرما دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود کہ اتنے غیرت مند انسان تھے لیکن آپ نے منع نہ کیا، اور آپ کی وہ زوجہ محترمہ آپ کی زندگی میں وہی نماز پڑھتی رہیں، یہاں تک کہ جس نماز میں حضرت عمر شہید ہوئے اس نماز کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ زوجہ محترمہ موجود تھی۔
غیرت کتنی ہے حضرت عمر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک سفید موتی کا محل ہے اور میں اس خوبصورت محل کو دیکھنے کے لیے جانے لگا تو مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ ھذا لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ تو حضرت عمر کو حضور نے ارشاد فرمایا عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں اس محل میں نہیں گیا ورنہ میں اس محل کو اندر سے دیکھ کر آ جاتا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی ذات پر بھی غیرت کھاتا؟ تو اتنی غیرت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی غیرت کا لحاظ فرما رہے ہیں، لیکن اتنی غیرت کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اپنی زوجہ محترمہ کو نہ روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب رسول کا حال یہ ہے کہ وہ سفیر رسول بن کر مکہ والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے اور مکہ والوں نے آفر کی کہ آپ مکہ کا طواف کرنا چاہیں اور عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کس مسلمان کے دل میں بیت اللہ کے طواف کی حسرت نہیں ہوتی؟ کون مسلمان ہے جو عمرے کی سعادت کے لیے بے چین نہیں ہوتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے طواف سے روک دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی غیرت ہے اور کتنا بڑا ادب رسول کا اہتمام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عمرہ نہیں کیا تو حضرت عثمان بھی عمرہ نہیں کر سکتے، حضرت عثمان بھی طواف نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام کے دل میں تھا کہ حضرت عثمان گئے ہیں، اب وہ طواف کر رہے ہوں گے، اب وہ عمرہ کر رہے ہوں گے، اب وہ آب زمزم پی رہے ہوں گے، تو ان خیالات کا اظہار صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ہرگز ایسا نہیں کرے گا، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت رسول نے اور ادب رسول نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں خانہ کعبہ کا طواف کر لیں اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر فرد چشم برا تھا، ہر فرد کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام فرما ہو، مجھے شرف میزبانی بخشیں۔ تو لوگ بار بار آفر بھی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا فإنہا مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ بیٹھے گی میں وہاں مہمان بنوں گا۔ چنانچہ جس کے گھر کے قریب آ رہی ہوتی اونٹنی اس کا دل مچل رہا ہوتا اور اندر سے دعائیں مانگ رہا ہوتا کاش اونٹنی میرے گھر کے آگے بیٹھ جائے، اور جس کے گھر سے وہ گزر جاتی وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا، ہائے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے شرف سے محروم ہو گیا۔ آخر اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے آگے خالی پلاٹ تھا، وہاں جا کر بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ اترے۔ کچھ دیر بعد اونٹنی اٹھی اور تھوڑا چکر لگا کر پھر اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔ سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہ آئے اور انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر میں لے آئے۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں قیام فرما ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے والی منزل میں قیام کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے نیچے والی منزل کو خالی کیا اور خود اوپر تشریف لے گئے۔ پہلی رات ہی ان کی بے چینی میں گزری۔ دونوں میاں بیوی یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ ہم اوپر ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے مکان میں ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں، ہم چلیں گے تو ہمارے چھت پر چلنے سے کہیں کوئی مٹی کا ذرہ گر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جا گرے۔ اس خیال کے آتے ہی ساری رات دونوں میاں بیوی سکڑ کر ایک کونے میں گھر کے بیٹھے رہے اور صبح رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو ساری رات نیند نہیں آئی کہ کوئی مٹی کا ذرہ ہمارے چلنے سے نیچے نہ گر پڑے اور ہم
اللہ کی وحی اور آپ کے درمیان حائل نہ ہو جائیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب بے فکر رہو، آرام دہ ہے میرے لیے نیچے رہنا کہ ملاقات کے لیے آنے جانے والوں کو آسانی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اوپر چلے تو گئے، لیکن پھر ایک دن عجیب حادثہ ہوا کہ رات کے وقت میں ہمارے گھر کا مٹکا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی بکھرا، تو ہم نے جلدی سے گھر کا لحاف اٹھایا اور اس پانی کو سمیٹنے کی کوشش کی اور پانی کو سمیٹا اور صبح رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضری دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر ہی تشریف لے آئیں، ہم تو اس سے پریشان ہیں کہ آپ نیچے ہیں اور ہم اوپر ہیں۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس طرح مٹکا پانی کا گر گیا اور پانی بکھر گیا، ہم اس مٹکے کے پانی کو سمیٹتے رہے اور پریشان رہے کہ کہیں پانی کا کوئی قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گر جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر والی منزل میں شفٹ ہو گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ صحابہ کرام کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ اس طرح بھی تم نے ادب کرنا ہے اور اس طرح بھی ادب کرنا ہے اور اس طرح بھی ادب کرنا ہے، بس انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں پالا ہوا تھا، چنانچہ اس کے مطابق ہی وہ ساری چیزوں کا خود ہی خیال کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتکلف دعوت کی اور اس پر رسول پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس کل آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا آپ اس کا بدلہ اچھے انداز سے چکاتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس بات کو شاید سنا نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ کل تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور کا حکم سر آنکھوں پر، چنانچہ دوسرے دن وہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو ایک لونڈی عطا فرمائی اور کہا ابو ایوب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہم نے اس کو نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس لونڈی کو لے کر اپنے گھر میں آئے، ان کی زوجہ محترمہ نے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ لونڈیا ہے، اسے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں بطور تحفہ عنایت فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس سے اچھا سلوک کرو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ اس سے اچھے سلوک کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے بڑی خوشی سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے ادب و احترام میں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا خیال رکھنا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا صحیح خیال نہ رکھ پائیں اور حضور پاک علیہ السلام کے احکام کی نافرمانی ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، خیال کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ کوئی مرید اپنے پیروں کا اتنا احترام نہیں کر سکتے جتنا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ کوئی شاگرد اپنے استادوں کا اتنا احترام نہیں کر سکتے اور جتنا صحابہ کرام نے رسول پاک علیہ السلام کا احترام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میری سواری ذرا تیز تھی تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بار بار مجھے فرماتے کہ خیال کرنا جب تمہاری اونٹنی تمہاری سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کہیں آگے نہ نکل جائے اور یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنی معمولی باتوں کا خیال رکھنا صرف اس وقت ممکن ہے جب پورے طور پر انسان کے دل میں محبت رسول اتر چکی ہو، تو پھر وہ محبت اسے آداب محبت بھی خود سکھا دیتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ سکھایا گیا، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے واقعات
ادب کے واقعات، صحابہ کرام نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بجا لایا، اس کے لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ادب و احترام کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کا احترام کریں گے۔ صحابہ کرام آپ سے منسوب ہیں اور ہم اس کا احترام کریں گے، مسجد نبوی آپ سے منسوب ہے، ہم اس کا احترام کریں گے، اور ازواج مطہرات آپ سے منسوب ہیں، ہم اس کا احترام کریں گے۔ ہر وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو اس کا احترام کریں گے، ہر وہ ذات جماعت جو حضور سے منسوب ہے اس کا احترام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آداب کا اور ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت رسول پیدا کرے گا، ہمارے اعمال کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا بنے گا۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم صحابہ کرام کی طرح حضور پاک علیہ السلام کے آداب کا پورا احترام کرنے کی، اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔